نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح ہمیں اس بات سے بھی منع کیا کہ ہم ریشم کا لباس پہنیں، وہ چاہے ریشم کسی بھی قسم کا ہو، موٹا ہو یا باریک ہو، اور اس بات سے بھی منع کیا کہ ہم اس کا تکیہ بنا کر اس کے اوپر بیٹھیں، مسند بنا کر ریشم کے تکیے کے اوپر یا مسند پر ہم بیٹھیں، اس بات سے بھی ہمیں منع کیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ دو باتیں اس حدیث مبارکہ میں صحابی رسول سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں آپ نے اپنی امت کو کھانے پینے سے منع کر دیا ہے، اور دوسری بات کہ ریشم کا لباس پہننا اور ریشم کا تکیہ بنا کر یا مسند بنا کر اس کے اوپر بیٹھنا، اس سے بھی منع کیا ہے۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے حرام ہے، جبکہ سونا پہننا یہ مردوں کے لیے صرف حرام ہے۔ عورتیں پہن سکتی ہیں، سونا پہننا، اس کی انگوٹھی وغیرہ بنا کر، کوئی کڑا وغیرہ بنا کر مرد کے لیے پہننا حرام ہے۔ چاندی کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انگوٹھی پہنی تھی، البتہ سونے کی انگوٹھی یا سونے کا کوئی بھی زیور، چاہے انگوٹھی ہو، کڑا ہو، جو بھی ہو، مردوں کے لیے پہننا وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح ریشم کا لباس بھی مردوں کے لیے حرام ہے، مگر ریشم کا تکیہ بنا کر اس پر بیٹھنا یہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے حرام ہے۔ یہاں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس بات کو مد نظر رکھے کہ اللہ نے مجھے یہاں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ جب انسان کو اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے تو اکثر اوقات انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اگر انسان کے پاس نعمتیں ہوں، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو، تو اس کا یہ دل چاہتا ہے کہ میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھاؤں، سونے چاندی کے گلاسوں میں پیوں۔ آپ نے اس سے منع کر دیا ہے، کیونکہ یہ جنت کے ساتھ تشبیہ ہے۔ جنت میں سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے۔ جو انسان دنیا میں اس کا لطف اٹھا لے گا وہ سمجھ لے کہ جنت کے لطف سے محروم رہے گا۔ اور اسی طرح ریشم کا لباس بھی مردوں کے لیے جنتی لباس ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے، سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ وہاں جنتیوں کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اور اگر دنیا ہی میں انسان اپنا شوق پورا کر لے پھر اس کے لیے جنت میں کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان یہ کہے کہ عورتوں کے لیے کیوں جائز ہے، تو عورتوں کے لیے صرف اس حد تک جائز ہے کہ ریشم کا لباس جب کوئی مرد پہنے گا تو وہ
जैसे हम कहते हैं ना जनाना टाइप लगेगा। रेशम की बनावट ही कुछ ऐसी है, रेशम की जो चमक है या रेशम का लिबास जो भी पहने वो ये ज़ाहिर करता है कि इसमें कोई जनानापन है। या तो औरतें पहनती हैं तो या वो मर्द पहनते हैं जिनको दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी मुसलमान ना हो, वो रेशम का लिबास पहन लेते हैं। अगर किसी मर्द ने रेशम का लिबास पहना हो तो वो नमूना सा ही लगता है। औरतों के लिए तो लिबास ही अच्छा लगता है, क्योंकि औरतों के लिबास और हैं, उनके रंग और हैं, उनकी बनावट और है। मर्दों का लिबास और है, इसलिए मर्दों के लिए लिबास ये हराम कर दिया, औरतों के लिए जायज रखा है। इसी तरह ये तीसरी बात आपकी खिदमत में ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि सोने और चांदी को खाया जा सकता है। जैसे चांदी के वर्क बनाए जाते हैं, वो दवाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं या मिठाइयों पर भी लगाए जाते हैं। तो चांदी के वर्क लगी हुई चीज इंसान खा सकता है। उसके बर्तनों से इसलिए मना किया गया है कि इंसान दुनिया में कहीं अपनी औकात ना भूल जाए, दूसरे देखकर उसको ये ना कहें कि ये तो बड़ा अमीर है, इसके पास तो सोने चांदी के बर्तन हैं। इसलिए मना कर दिया गया कि सोने चांदी के बर्तनों में जन्नत में इंसान की तवाज़ो की जाएगी, लिहाजा दुनिया में इनमें खाना पीना हराम है। ये बातें हमें समझनी चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम दी है। अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।